یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ الطارق کی آیت نمبر 1 تا آیت نمبر 17 کے حوالے سے موصول ہونے والے سوالات کی روشنی میں تفصیل پیش کریں گے۔ مذکورہ سورۃ مبارکہ کے حوالے سے جو پہلا سوال ہے کہ انسان کو اپنی تخلیق کے حوالے سے کیا سبق دیا گیا ہے اور یہ آج کے انسان کے لیے کیا پیغام رکھتا ہے۔ دوسرا سوال ہے کہ انسان کے اعمال کے بارے میں کیا بیان کیا گیا ہے اور یہ آج کے معاشرے کو کیا سبق دیتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب ان كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ قسم ہے آسمان کی اور اندھیرے میں آنے والے کی، اور آپ نے کیا سمجھا ہے کہ اندھیرے میں آنے والا کیا ہے؟ وہ ستارہ چمکتا ہوا، بے شک کوئی نفس نہیں جس پر کوئی نگہبان نہ ہو۔ اب دیکھ لے انسان کہ کس چیز سے بنا ہے ایک اچھلتے ہوئے پانی سے جو نکلتا ہے پیٹھ کے بیچ سے اور چھاتی کے بیچ سے۔ بے شک وہ اس کو پھیر لا سکتا ہے جس دن جانچے جائیں گے بھید، تو کچھ نہ ہوگا اس کو زور اور نہ کوئی مدد کرنے والا۔ قسم ہے آسمان بارش برسانے والے کی اور زمین پھوٹ نکلنے والی کی، بے شک یہ بات دو ٹوک ہے اور نہیں یہ بات ہنسی کی۔ البتہ وہ لگے ہوئے ہیں ایک داؤ کرنے میں اور میں لگا ہوا ہوں ایک تدبیر کرنے میں، سو ڈھیل دیجئے ان کافروں کو، ڈھیل دیجئے ان کو تھوڑے دنوں تک کے لیے۔ سورۃ الطارق کی یہ آیات ہیں۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے آسمان اور ستاروں کی قسم کھا کر انسان کے لیے بتایا کہ اس پر محافظ نگران جو اس کے تمام اعمال اور افعال کو دیکھتے ہیں۔ اس کا تقاضا ہے کہ انسان اپنے اعمال کو درست کرے اور اپنے انجام پر غور کرے اور آخرت اور قیامت کی طرف سے ہرگز غافل نہ ہو۔ انسان کی ابتدائی تخلیق پر غور کرنے کی ہدایت کی گئی۔ غافل انسان کو بتایا گیا کہ اس کو فکر آخرت کی تلقین ہے اور اس بات کو وہ مذاق اور دل لگی نہ سمجھے، یہ ایک حقیقت ہے جو سامنے آ کر رہے گی، لیکن کافر اس کی طرف سے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ آپ ان کو ڈھیل دے دیجئے، اللہ کی طرف سے بھی انہیں ڈھیل ملی ہوئی ہے۔ مذکورہ آیات کے حوالے سے جو پہلا سوال ہے کہ انسان کو اپنی تخلیق کے حوالے سے کیا سبق دیا گیا ہے اور یہ آج کے انسان کے لیے کیا پیغام رکھتا ہے۔ سورۃ الطارق کی ابتدائی آیات انسان کو اس کی عاجزی اور کمزوری کا احساس دلاتی ہیں کہ آج کا انسان غرور اور خود پسندی میں مبتلا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ انسان کو یاد دلاتا ہے کہ وہ ایک بے بقعت قطرے سے بنا ہے، اور اسی بات کو یاد رکھ کر
ہمیں عاجزی اور انکساری کو اختیار کرنا چاہیے۔ مذکورہ مفہوم کے حوالے سے جو حدیث مبارکہ ہمیں ملتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اوحى الی ان تواضعوا حتى لا يفقر احد على احد ولا يبغي احد على احد۔ بے شک اللہ نے مجھے وحی کی ہے کہ تم عاجزی اختیار کرو یہاں تک کہ کوئی کسی پر فخر نہ کرے اور نہ کوئی کسی پر ظلم کرے۔ آج کا انسان اپنی ترقی، علم اور مال و دولت پر فخر کرتا ہے۔ یہ آیات اور حدیث مبارکہ ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ سب کچھ اللہ کا عطا کیا ہوا ہے اور ہمیں اپنی اصلی تخلیق کو یاد رکھ کر عاجزی اور شکر گزاری کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ دوسرا سوال ہے، انسان کے اعمال کے بارے میں کیا بیان کیا گیا ہے اور یہ آج کے معاشرے کو کیا سبق دیتا ہے؟ سورۃ الطارق کی آخری آیات انسان کو یاد دلاتی ہیں کہ قیامت کے دن اس کے تمام اعمال ظاہر کر دیے جائیں گے اس کے نامہ اعمال کی صورت میں، اور اس وقت نہ کوئی طاقت کام آئے گی اور نہ کوئی مدد کام آئے گی۔ یہ ایک بڑی تنبیہ ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے اعمال کو دنیاوی فائدے کے لیے چھپاتے ہیں یا دھوکہ دیتے ہیں۔ مذکورہ مفہوم کے حوالے سے جو حدیث مبارکہ ہمیں ملتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معشر من آمن بلسانی ولم يدخل الایمان فی قلبی لا تغتابوا المسلمین ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من يتبع عوراتهم يتبع الله عورته ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته۔ اے وہ لوگو جو زبان سے ایمان لائے اور ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، مسلمانوں کی غیبت نہ کرو اور ان کی عیب جوئی نہ کرو۔ جو کسی کی عیب کی تلاش میں رہے گا اللہ اس کے عیب کو ظاہر کر دے گا، اور اللہ جس کے عیب کو ظاہر کرے گا اسے اس کے گھر کے اندر رسوا کر دے گا۔ آج کے معاشرے میں غیبت، بہتان اور عیب چھپانے کے بجائے دوسروں کو نیچا دکھانے کا رجحان عام ہو چکا ہے۔ یہ آیات اور حدیث مبارکہ ہمیں خبردار کرتی ہیں کہ قیامت کے دن سب کچھ ظاہر ہو جائے گا، اس لیے ہمیں اپنے اعمال کو درست کرنا اور دوسروں کے ساتھ انصاف کرنا چاہیے۔ ناظرین کرام، ہم امید کرتے ہیں کہ مذکورہ سوالات کی روشنی میں جو تفصیل پیش کی گئی وہ آپ کے لیے قابل اطمینان ہوگی۔ اس حوالے سے آپ کے بھی سوالات ہوں تو ضرور کمنٹ باکس میں دیجیے، انشاءاللہ ان کے جوابات دینے کی پوری کوشش کی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔